کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، فقد قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين،
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ مسلمانوں اٹھو مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی بابرکت، بڑی مقدس، بڑی پوتر سبھا کے ادھیکش صدر محترم مولانا یونس بڑا صاحب، میرے مشفق، میرے مربی، میرے استاد حضرت مولانا سراج صاحب بھادی، مولانا جسیم الدین صاحب کوسمبا، مولانا سہیل صاحب منوبر، حافظ عمران منوبر، مفتی صادق صاحب باڈولی سے تشریف لائے، مولانا عرفان صاحب، ایسے ہی اقبال بھائی، اور جن کی بہت شاندار نظامت آپ سن رہے تھے اور جن کی بڑی پیاری نعت آپ نے سماعت فرمائی، اللہ نے خوبصورتی بھی دی ہے اور آواز بھی بڑی خوبصورت دی ہے، ایسے قاری وسیع صاحب، اور بھی بہت سارے ہو سکتا ہے کہ علماء کرام حفاظ قرآن مبین یہاں پر موجود ہیں۔ دیوا والو، بات یہاں سے شروع کروں گا کہ خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ یہاں پر بڑے علماء موجود ہیں اور بڑی تعداد میں الحمدللہ، جیسے ابھی جنہوں نے اس پروگرام کو مجھے دعوت دی، تقریباً 4 مہینے سے لگاتار ضد کر رہا تھا، اللہ کا بندہ بہت خطرناک ہے اور رجسٹرڈ پیر ہے، سمجھ رہے آپ؟ یعنی کسی کے پیر بنانے کی ضرورت، خاندانی پیر ہے،
خاندانی پیر ہے اسلم پیر صاحب، تو بڑی ضد کر رہے تھے، 4 مہینے سے لگاتار۔ آخر میں اس کے اکیلے کے پروگرام کے لیے، اکیلے کی دعوت پر میں پہلی مرتبہ لمبا سفر کر کے یہاں پر آیا ہوں۔ دیوا والو، اس بات کو سمجھ لو کہ یہاں پر حفاظ قرآن مبین بھی ہے، بڑی تعداد ہے، علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہے، اور میں جہاں جاتا ہوں تو بات یہی سے شروع کرتا ہوں قاری وسیع صاحب، اور احساس بھی آپ تمام کو دلاتا ہوں اس بات کا کہ یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے ہمارے 10 سال کے حافظ قرآن کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، اے لوگو تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا نہیں، ودھان سبھا میں بیٹھنے والا نہیں، کسی اسٹیٹ کا سی ایم نہیں، کسی ملک کا پی ایم نہیں، ہمارے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، اے لوگو سنو، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والا کون ہے؟ من تعلم القرآن۔ یہ نبی کے الفاظ ہے کہ تم میں سب سے اونچے مقام والے وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سب سے اونچے مقام والے ہیں۔ یقین مانو دنیا کا کوئی پروفیسر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ڈی ایم، کلیکٹر، ضلع ادھیکاری، ایس پی ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے، یہ الگ بات ہے۔ ہم کو تو لگتا ہے بھیا اگر حافظ جی بنے گا تو 5000 والا، سمجھ رہا، مولانا بنے گا تو 7000 والا، اور بہت زیادہ ہوشیار بن گیا، مفتی بن گیا تو 10,000 مل جائے گی۔ کیوں؟ 18-20 ہزار تو چپراسی کما رہا ہے کہ بھائی اسکول میں میں خود پروفیسر رہا ہوں، میڈیکل کالج میں میں پروفیسر رہا ہوں، اسکول میں جو ABCD پڑھا رہے ہیں، A فار ایپل، B فار بال، تنخواہ ہے 30,000 40,000۔ تو ہمارے دماغ میں دنیا ہی ہے نا، تو ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ یہ حافظ جی بنے گا اگر بیٹا تو کیا فائدے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس جگہ پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، ابھی میرا خیال 2 دن پہلے ہمارے یعقوب بھائی تتلا کا انتقال ہوا، شاید 2 ہی دن ہوئے نا، ہے نا؟ ہاں 2 دن ہوئے۔ کیوں؟ ابھی کچھ مہینے پہلے ہمارے اسلم پیر کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ مرحومین کی میں باقاعدہ میں جہاں جاتا ہوں نام پوچھتا ہوں تاکہ مرحومین کے لیے بھی دعا ہو، کیونکہ ابھی اگر کوئی یہ ان تمام کو مرحومین کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی ابراہیم پیر صاحب کی، اسلم پیر کی والدہ کا انتقال ہوا، ایسے ہی مولانا موسیٰ صاحب ماکروڑ ایک عظیم شخصیت تھی ہمارے علاقے میں، جس سے ایک بار ملتے، قاری وسیع صاحب کی ہماری اثر کے بعد بات ہو رہی تھی، میں 2 ہی ملاقات میری ہوئی تھی، لیکن جس سے ایک بار ملتے تھے اسے اپنا گرویدہ، اپنا دیوانہ، اپنا فین بنا لیتے تھے۔ اللہ نے بڑی خدمت لی۔ مولانا موسیٰ صاحب ماکروڑ ہے، یعقوب بھائی احمد ہے نا، ایسی ہی ہماری جبیدہ بائی ہے، اسحاق پٹیل ہے جو UK میں تھے۔ تو مرحومین کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، لیکن میں یہاں پر ایصال ثواب بھی ہوگا، دعائیں بھی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یاد رکھو دنیا والے اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، لیکن جو زندہ ہیں میں ان کو سب سے پہلے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یاد رکھو اگر خاندان میں کوئی حافظ ہوگا، کوئی عالم ہوگا تو اس کی قدر کر لو۔ اگر گاؤں میں کوئی حافظ ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والا ہوگا،
مسجد کا امام ہوگا، مکتب کا ہمارے بچوں کو قرآن کا پڑھانے والا ہوگا، اس کی قدر کر لو۔ ایک جملہ سنو، میرے والد محترم کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر ایک جملہ کہتے تھے قاری وسیع صاحب، اور ان کے جملے کو میں اپنی زندگی میں 40 سال کی زندگی میں سچ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ جس نے حافظ قرآن کی، علماء کی اور دین کے علم سیکھنے والوں کی ناقدری کی، اس کا دنیا میں عذاب یہ ہوگا کہ اللہ اس کی اولادوں میں، اس کی نسلوں میں کسی کو حافظ پیدا ہونے میں دے گا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اور علماء ہمارے علاقے میں آئے ہیں، ان کے قدموں کی برکتیں الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، وہ عالم تو چھوڑو، حافظ قرآن، ایک 8 سال کا بچہ بھی حافظ ہوتا ہے، 10 سال کا بیٹا بھی حافظ ہو جاتا ہے۔ وہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، آپ بھی سنیں اور میری بہنیں بھی سنیں کہ اگر نسلوں میں حافظ اپنی اولاد کو بنایا، اپنی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنایا، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں سنو کہ ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور اس وقت ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھی وہ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، جس وقت ایک نیکی دینے کو باپ تیار نہ ہوگا، اس وقت حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ حافظ قرآن سے کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ پروفیسر صاحب سے نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا جائے گا کیونکہ تو نے کورونا میں لاکھوں کما لیا، ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا جائے گا، پروفیسر صاحب سے نہیں کہا جائے گا، حافظ جی سے کہا جائے گا او حافظ قرآن، دنیا والوں نے تیری قدر نہ کی، او عالم دین تو نے میری کتاب کو سیکھا تھا، دنیا نے تیری قدر نہ کی، دنیا والوں نے تیرے مقام کو، تیرے احترام کو، تیرے رتبے کو نہیں سمجھا، لیکن اللہ کہے گا او حافظ قرآن، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اور حافظ قرآن کی اماں جان بھی سن لیں، کیوں؟ یا جن کی اولاد ابھی حافظ نہیں بنا پائی ہے وہ عورتیں بھی سن لیں کہ حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ، حافظ قرآن کی، اب جملے پہ دھیان دیں کہ حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کا یہ مقام ہوگا کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جیسے آج آپ مجھے کرسی پر بیٹھا دیکھ رہے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حافظ قرآن کی ماں کو، حافظ قرآن کے باپ کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے ابا کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا، جس تاج کی روشنی نبی پاک نے فرمایا کہ جس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، سورج و چاند سے زیادہ ہوگی، دنیا والے دیکھیں گے کہ یہ کون ہیں جن کو اتنا اونچا رتبہ، جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، یہ کون ہیں جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، تو اعلان ہوگا یہ تو دیوا کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ تو دیوا کا کسان ہے، یہ تو منوبر کا کسان ہے، یہ تو انکلیشور کا رکشہ چلانے والا ہے، کیا بھائی یہ تو انکلیشور کا مزدور ہے، سبزی بیچنے والا ہے، کیوں یہ تو انکلیشور کا مزدور عام آدمی ہے جو بڑی محنتوں سے 2 وقت کی روزی روٹی کمانے کے لیے محنت کرتا تھا، لیکن اللہ اس سبزی بیچنے والے کو، اس رکشہ چلانے والے کو، اس مستری کو، اس کام کرنے والے عام مزدور کو جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، اللہ اس کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ایسا روشن تاج پہنائے گا کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی، کہ دیکھے گی کہ ایک مزدور جس کا بیٹا حافظ قرآن تھا، ایک عام عورت جو گھروں میں
برتن مانجا کرتی تھی، غریب عورت تھی، یا پھر وہ کھیت میں جا کر کام کیا کرتی تھی، بڑی غریب عورت تھی، لیکن اس نے دارالعلوم میں اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ اس کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کہ اس وقت یو کے والا بھی دیکھے گا، کینیڈا والا بھی دیکھے گا، امریکہ والا بھی دیکھے گا، ساؤتھ افریقہ والا بھی دیکھے گا، اور تعجب کرے گا کہ اس کے پاس تو ڈالر بھی نہیں تھے۔ اوہ میرے یارو، اس کے پاس تو پاؤنڈ بھی نہیں تھے، اس کے پاس تو رہنے کو سیدھا گھر بھی نہیں تھا۔ اوہ یارو دیکھو، بلوانے والی ذات کس کے زور سے بولو، ہم کچھ سوچ سمجھ کے نہیں آتے ہیں، اللہ بلواتا ہے۔ اللہ نے بات یہی سے شروع کروایا کہ یہ علماء کو دیکھ کر، یہ ہمارے بڑے عالموں کو دیکھ کر، یہ ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر آج یہ میرے دماغ میں بات آ گئی کہ دیوا والوں، انکلیشور والوں، گاؤں والوں، مولانا میں نے خاص بات معلوم کیا کہ اس علاقے میں علماء اور حفاظ بہت ہیں، یہاں تک کہ جو بچہ مجھے گاڑی چلا کر لایا وہ بھی حافظ، سمجھ رہے آپ؟ تو میں بڑا خوش ہو گیا۔ اس علم کی قدر کرو، نسلوں میں اس کی برکت سے دین آئے گا، نسلوں میں اس کی برکت سے علماء پیدا ہوں گے، علماء کی قدر کرنے کی بنیاد پر نسلوں میں اس کی برکت سے مفتی پیدا ہوں گے۔ یاد رکھو، قدر کرو ان علماء کی۔ آج مولانا ایک بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی یہ دھیان آتا ہوگا، کبھی کبھی میں سنتا ہوں، میں اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں پوسٹر واٹس ایپ پر، یہ خاص طور سے یہ گاؤں عجیب ہے، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ہر 2 مہینے میں کوئی عالم آ رہا ہے، ہر 1 مہینے میں کوئی عالم آ رہا ہے، جب دیکھو اسلم پیر، آہا ہا یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ اسلم پیر کو کوئی کام ہے کہ نہیں ہے، یہی کام ہے۔ اللہ کی قسم، صرف حشر کے میدان میں اتنا کہہ دینا کہ یہی کام تھا، کامیاب ہو جائے گا اسلم پیر۔ مولانا جملہ سمجھے آپ؟ ہاں، کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہی کام تھا، صرف علماء کو لانا اپنی بستی میں، علماء کی خدمت کرنا، علماء کے بیانات کروانا، علماء کے قدموں کو ہماری بستی میں لانا، صرف کوئی گواہی دے دے کہ ہاں ہاں اس کا یہی کام تھا، یہ بڑا عجیب آدمی تھا، کوئی کام نہیں تھا، ہر مہینے کسی کو پکڑ کر کھینچ کر لاتا تھا، اگر کسی نے اتنا بھی کہہ دیا تو اسلم پیر کی تو آخرت بن گئی۔ یہ میں کیسے آ رہا ہے، میں دیکھا، جب دیکھتا ہوں ہر مہینے کوئی نہ کوئی عالم دیوا میں آ رہا ہے، کبھی کبھی غلطی سے شاعر بھی آ جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اچھا کرے اللہ کرے کہ قوال نہ آئے، سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ میں بھی اچھا قوال ہوں بلا، ہاں، تو کوئی قوال نہ آئے، یہ علماء کو لاتا ہے۔ مجھ سے اتنی ضد تھی کہ میں آنے پر مجبور ہو گیا، لیکن دیوا والوں سن لو، اللہ کی قسم، یہ علماء کو لانے کا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جو بھی خدمات کر رہے ہیں، یہ تو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ عقل مند کون تھا، ہوشیار کون تھا اور پاگل کون تھا۔ کبھی کبھی ہوتا نا، جیسا بھی دیکھو یہ گلی میں بیان ہو رہا ہے، اب ظاہر بات ہے اتنی زور سے آواز چل رہی ہے تو کل کوئی اسلم پیر کو پکڑ کر یہ نہ کہنے لگے یار اب اگر تو نے لایا تو تیری کمپلین یہ نہ کہے کوئی، سمجھ رہے آپ؟ 12 بجے تک کے بچوں کو اٹھا دیا تھا، وہ اتنی زور سے کون تھا مولانا کیا معلوم۔ او یارو، بہت سادے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ قدر کر لو ان کاموں کی۔ علماء آ رہے ہیں آپ کی بستی میں، قدر کر لو، اور یہ ایسے نہیں آتے ہیں، جب کسی کا اخلاص دیکھتے ہیں، کسی کی ضد دیکھتے ہیں، کسی کا اصرار دیکھتے ہیں، کسی کی محبت دیکھتے ہیں۔ قاری وسیع صاحب سے عصر کے وقت میں نے کہا کہ اس کی محبت اور اس کی اخلاص مجبور کر دیتا ہے آنے پر، اور علماء کا آنا باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ جن علاقوں میں آتے ہیں شیطان وہاں سے اپنی جگہ خالی کر دیتا ہے کہ بھئی دیوا میں آنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بڑا یہاں پر آتا ہے۔ اور دیکھو یاد رکھو، شیطان بھی علماء سے ڈرتے ہیں اور حکومت بھی، ارے بولو نا، آپ نے کبھی دیکھے کہ پروفیسر صاحب کو اٹھا کر لے کر گئی حکومت نے؟ آپ نے دیکھا کیا انجینئر صاحب کو لے کر گئی؟ نہیں۔ انگریزوں کو بھی ڈر کس سے تھا؟ ارے بولو بھائی، انگریزوں کو بھی ڈر کس سے تھا؟ علماء سے۔ گورے انگریزوں کو بھی ڈر کس سے تھا؟ علماء سے۔ اور ابھی فی الحال کالے انگریزوں کو بھی ڈر کس سے ہے؟ ارے بولو نا، یہ کالے انگریز ہے، فرق کچھ نہیں ہے۔ آپ نے NRC کے ٹائم میں میرا نعرہ بہت مشہور ہوا تھا، ہے نا؟
یاد ہے آپ نے بہت مشہور ہوا تھا, پارلیمنٹ تک گیا, اس پر ہنگامہ بھی ہوا. میرا نعرہ میں نے لگایا تھا, نعرہ کیا لگایا تھا کہ باوا لڑے تھے گوروں سے, ہم لڑیں گے چوروں سے. ہمارے ابا لڑے تھے, ارے بولو, گوروں سے. تو علماء سے شیاطین ڈرتے ہیں, ہاں تو یہ حکومتیں ڈرتی ہے. اور یاد رکھو, اب آؤ میں کچھ اہم باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور یہیں سے پھر بات شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت جو سب پڑھتے ہیں, فاتحہ میں پڑھتے ہیں, سب کو یاد بھی ہے. کبھی ماں کی قبروں پر جاتے ہوگے تو پڑھتے ہوگے, کبھی باپ کی قبر پر جاتے ہوگے تو پڑھتے ہوگے, اور سب کو یاد ہے. وہی آیت میں نے اپنے بیان میں مولانا شروع سے پڑھا. کون سی آیت؟ سنو, ایمان تازہ کرنے کی بات یہیں سے کروں گا. اور مولانا میرا ایک اسٹائل ہے کہ اس وقت میں پورے ملک میں جا کر ایمان والوں کو, مسلمانوں کو حوصلہ دینے کا کام کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی ڈر آ گئے نا, خوف آ گئے نا, آج ڈر گئے. جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بزدلی اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. بزدل ہوگا تو مومن نہیں ہوگا, اور مومن ہوگا تو بزدل نہیں ہوگا, ہے نا. لیکن اب مومن ہوشیاری کر رہا ہے بزدل. سن لو اب جملہ کیا کہہ رہا ہوں, علماء سے بھی معافی کے ساتھ, ہے بزدل, لیکن اپنی بزدلی کو حکمت کے نام پر چھپا رہے ہیں. حکمت ہے, مصلحت ہے, یہ نہیں بول رہا میں بزدل ہوں, مجھ سے بولا نہیں جا رہا, مجھ سے میدان میں آیا نہیں جا رہا. آؤ میں پورے ملک میں اللہ کی قسم اگر اہل ایمان ہو تو سب سے پہلے حوصلہ یہ دوں گا کہ اہل ایمان کا ایمان ہے. زور سے بول دینا, اہل ایمان کا ایمان ہے کہ زندگی کس کے ہاتھ ہے, بولو زور سے, اللہ کے. زور سے بولنا, موت کس کے ہاتھ ہے, اللہ کے. نفع کس کے ہاتھ ہے, اللہ کے. نقصان کس کے ہاتھ ہے, اللہ کے. سارا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں, سارا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اور اہل ایمان کا ایمان ہے کہ نفع نقصان کرنے دھرنے والی ذات. دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن میں ایک عام مزدور کو, ایک عام آدمی کو یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے نا. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں یہ مت سوچو کہ ملک کوئی چلا رہا ہے. ایک بڑی بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں, اگر کوئی سوچتا ہوگا کہ ملک یہ چلا رہے ہیں تو اس کی غلط فہمی ہے. اللہ چلا رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اور آپ بولے کہ مولانا مفتی صاحب بڑے جاہل دکھ رہے ہیں آپ تو. اللہ چلا رہا ہے. یہ بھی ایسے نہیں آئے ہیں, لائے گئے ہیں. کیوں؟ جہاز خود نہیں چلتے, خدا چلاتا ہے. سب اللہ چلا رہا ہے. سارا کاروبار, سارا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کورونا سازش ہے, چائنا نے لایا, اس نے لایا, اس نے لایا, گیم ہے, یہ ہے, وہ ہے. میں صاف پورے ملک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورونا بھی بغیر اللہ کی مرضی کے, زور سے بولو, کورونا بھی امتیاز بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آیا. سمجھ رہے آپ؟ لوگ بولتے سازش ہے, لیکن سازش کا کامیاب ہونے دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں, اور سازش کو ناکام کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے ہندو بھائیوں کے مجمع میں بھی کہا کہ کورونا لانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کورونا کا بھگانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم اپنے اعمال کو سدھارو, تم اپنے کردار کو سدھارو, تم اپنے اخلاق کو سدھارو, اللہ سارے حالات کو سدھار دے گا. اس لیے پورے ملک میں جا رہا ہوں. میں نے ابھی جو بیان شروع کیا تو میں بہت پہلے اشعار پڑھتے آ رہا ہوں. میں نے انہی اشعار سے بیان شروع کر دیا, انہی اشعار سے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. تو یہ سارے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں, کورونا کا آنا, کورونا کا جانا, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک مرتبہ ہندو بھائیوں کے مجمع میں نے بیان کیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. تو اتنا بڑا
گیم کہ پوری دنیا لاک ہو جائے خدا کی مرضی کے بغیر تھوڑی ہو سکتا ہے. اگر خدا نہ چاہتا تو اپنے کعبہ کو کبھی بند نہ ہونے دیتا. کورونا ایسا آیا کہ کعبہ بند، 2 سال حج بند، باہر سے کسی آنے والے کو اجازت نہیں. سعودی عرب کے بھی صرف فارمیلٹی کے طور پر 60,000 لوگ، لمیٹڈ لوگ. اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ پوری دنیا لاک ہو گئی. اللہ نے اپنے گھر کو بھی بند کر دیا. میں مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اللہ نے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کر دیا، اللہ نے اپنے کعبہ کے دروازے بند کر دیا. اللہ نے تمہیں نہ حج کو آنے دیا، نہ عمرہ کو آنے دیا. اللہ نے تمہیں حرم میں آنے نہیں دیا. اللہ نے اپنے محبوب کے روضے پر حاضری ہونے نہیں دیا. تو آخر ہم کو بھی سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اللہ اگر ایسا فیصلہ کر رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے بھی ناراض ہے، ہم سے بھی ناراض ہے اللہ. جہاں تک بھارت کی بات کروں مولانا، تو میں سیاست بھی دین کے دائرے میں بات کرتا ہوں. جہاں تک بھارت کی بات کروں میں تو میرے کئی ہندو دوست وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤ، آپ کہتے ہیں کہ کورونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم نے بہت غور کیا اس پر. پھر ایک ہندو دوست نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب تمہارے لوگ کم مر رہے ہو، تمہارے لوگ کم مر رہے ہیں، مسلمان کم مر رہے. تو میں نے کہا باولے چالے تو زیادہ ہم کر رہے ہیں. بھائی ماسک ہم نہیں لگا رہے ہیں. اگر ہم بازار میں نکلے بھی تو داڑھی پر ماسک رکھتے ہیں تاکہ پولیس والا آیا تو داڑھی سے اوپر چلے جائے. تو ڈر ہم کو نہیں، خوف ہم کو نہیں، بے وقوفی کے کام زیادہ ہم کر رہے ہیں. تم روک رہے پھر بھی مسجدوں میں بھیڑ ہم لگا رہے ہیں. ہمارے محلوں میں ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ کورونا یہاں سے گزرا ہے. یہاں کا نہیں مجھے معلوم، گجرات کا، ہمارے یہاں کی بات میں کر رہا ہوں کہ مہاراشٹر میں تو بے وقوفی تو ہم کر رہے ہیں لیکن تم کر رہے ہیں کہ تم کم مر رہے ہو. تو پھر کہنے لگا کہ مفتی صاحب یار اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی. میں نے کہا وجہ سنے گا؟ میں نے کہا وجہ سنے گا؟ پترکار تھا. میں نے کہا وجہ سنے گا؟ تو کہ ہاں مفتی صاحب بتائیے کیا وجہ ہے. میں نے کہا کہ ایکچول میں تم نے بدماشی کی ہے، پترکاروں نے، میڈیا والوں نے، چینل والوں نے کورونا کے ساتھ تم نے چھیڑخانی کی ہے، بدماشی کی ہے. کورونا پوری دنیا میں گھوم رہا تھا، اسے اس کا مذہب پتہ نہیں تھا، لیکن کورونا انڈیا آیا، دلی اترا، ایئرپورٹ پہ اترا، ایئرپورٹ سے سیدھا نظام الدین گیا، وضو کیا، مولانا سعد سے ملاقات کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ بدماشی تم نے کی ہے. یہ بدماشی تبلیغ کے ساتھ تم نے جوڑے، مرکز پہ اس کو لے کر گئے، وہاں سے کلمہ پڑھا کے مسلمان تم نے بنائے. تو جب کورونا ہمارا ہو گیا تو برادری والوں کو کیوں مارے گا؟ تو میں نے کہا کہ یاد رکھو کہ سارا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ایک خاص بات یاد آ گئی خاری صاحب، اور ایک خاص بات یاد آ گئی. آپ کو معلوم ہے کورونا کیوں آیا؟ کبھی غور بھی نہیں کی ہوگی آپ نے مولانا، کبھی غور نہیں کی ہوگی. آپ کو یاد ہے کورونا کے پہلے NRC کے دھرنے چل رہے تھے پورے ملک میں، شاہین باغ لگے ہوئے تھے. کیا لگے ہوئے تھے؟ پورے ملک میں شاہین باغ لگے ہوئے تھے. کیوں لگے ہوئے تھے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں کے، اور حکومت کے بدماش یہ کہہ رہے تھے کہ ملک سے، دیش سے نکل جاؤ. حکومت یہ کہہ رہی تھی، حکومت کے کچھ بدماش یہ کہہ رہے تھے کہ دیش سے نکل جاؤ، دیش سے نکل جاؤ. 1 سال تک ہم چلا رہے تھے، 1 سال تک کہ ہم دلی سے لے کر جلگاؤں تک اور جلگاؤں سے لے کے پورے ملک میں دھرنے دے رہے تھے. ہم یہی کے ہیں، ہم یہی کے ہیں، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. تم نہیں مان رہے تھے. اللہ نے کورونا لا دیا، اور کورونا جب آیا تو تم خود ہاتھ جوڑ کر یہ ہم سے کہنے لگے پلیز کرپیا اپنے گھروں میں رہیں. نہیں سمجھا؟ ملک نہ چھوڑے، گھر ہی مت چھوڑ. نہیں سمجھے آپ؟ پلیز کرپیا اپنے گھروں میں رہے، سرکشت رہے، خود بھی محفوظ رہے، ہم کو بھی محفوظ رہنے دیں. وہ یارو میں ہنستے ہنستے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں.
میں ملک میں جاتا ہوں تو لوگوں کو حوصلہ دلاتا ہوں، ڈر اور خوف نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج دنیا کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہے، ہمارے ملک کو بھی سمجھنے میں آنے لگا ہے کہ اللہ نے اسلام کی اور نبی کی تعلیمات میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اس کے فیصلے مصلحت سے خالی نہیں ہوتے۔ کورونا آیا NRC چلا گیا، نہیں سمجھا؟ NRC چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے دنیا کو بھی یہ بتایا، ایمان تازہ کر لو کہ اللہ نے دنیا کو بھی یہ بتایا کہ او دنیا کے تمام پاگلو، تم سپر پاور کسی اور کو سمجھ رہے تھے، او لندن والو، او پاکستان والو، او جاپان والو، او انگلینڈ والو، او ہندوستان والو، او نیپال والو، او بنگلہ دیش والو، تم سپر پاور امریکہ کو سمجھ رہے تھے کہ وہ سپر پاور ہے، شکتی شالی ہے، گریٹ پاور ہے۔ اللہ نے چھوٹے سے نہ دکھنے والے وائرس کو بھیج کر دنیا کو بتایا کہ جس کو تم سپر پاور سمجھتے ہو، آج اس کو میں سب سے زیادہ مجبور بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ دنیا جانتی ہے کہ سب سے زیادہ پیشنٹ امریکہ میں اور سب سے زیادہ موتیں امریکہ میں، اور ابھی بھی سب سے زیادہ موتیں کہاں ہیں معلوم؟ کہاں گئی بھائی تیری سپر ٹیکنالوجی؟ ارے بولو بھائی، کہاں گئی تیری سپر میڈیسنز؟ کہاں گیا تیرا میڈیکل سائنس؟ اللہ نے دنیا کو بھی بتایا کہ سپر پاور صرف اور صرف اللہ ہے، اور اتنا بڑا سپر پاور ہے میرا مالک۔ سن لو، میں جذبات میں اور موڑ میں آ گیا تو بول رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہے میرا سپر پاور مالک، اتنا گریٹ پاور ہے، اتنا اکبر ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس خدا نے اپنی بڑائی، اپنا پاور، اپنی کبریائی، اپنی طاقت دکھایا کہ دیکھو تم پوری دنیا مل کر میرے چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی علاج نہیں تمہارے پاس، ایک ہی علاج ہے، لاک ڈاؤن۔ نہیں سمجھا؟ تمہارے پاس کوئی علاج نہیں۔ کیا ہے؟ ارے بولو، لاک ڈاؤن۔ سن رہے ہیں؟ ابھی تیسری آنے والی ہے۔ کوئی علاج تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم نے ویکسین ڈھونڈنے میں 1 سال لگایا، 1 سال لگا مولانا ویکسین آنے میں، اور ویکسین جیسی آئی ہے نا تو حالات پر تمہاری نظر ہوگی تو تم کو خبر یاد ہوگی۔ ویکسین آنے کو صرف 4 دن ہوئے تھے کہ پھر 5ویں دن ایک خبر آئی کہ بلیک فنگس بھی آ گیا۔ نہیں سمجھا آپ؟ کیا آ گیا؟ بلیک فنگس۔ پھر بلیک فنگس کی خبریں 3 دن تک چلی، تو میں تیسرے دن یا چوتھے دن میں کیمرے کے سامنے بلیک فنگس کی خبر سنا رہا تھا، تو سامنے میری ایک رپورٹر بیٹھی تھی، اس کا نام ورشا ہے، تو ورشا نے چلا کر گئی، او سر یلو فنگس بھی آ گیا۔ کون سا آ گیا؟ ایک ہندو بیٹی ہے، وہ مجھ سے چلا کر کہنے لگی، مفتی جی یلو فنگس بھی آ گیا۔ تو میں نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا کہ یارو تم خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ظالموں تم خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان پر اگر ظلم کرو گے تو یاد رکھو پھر اللہ کے پاس تو بہت سارے اسکیمیں ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کے پاس بہت ساری اسکیمیں ہیں، بلیک فنگس، وائٹ فنگس، یلو فنگس، کورونا، ڈائریا، بہت ساری اسکیمیں ہیں۔ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا نے بتایا کہ میری مان لو، سپر پاور صرف اور صرف میں ہوں۔ آج مسلمانوں تم کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ مان لو خدا کی، اسی میں بھلائی ہے۔ کورونا آیا تو ایمان بھی تازہ کیا، اور کورونا نے دنیا کو بھی یہ دکھایا۔ آپ کو معلوم ہے، چلو بات دیکھو کہاں چھڑ گئی۔ آپ کو معلوم ہے ہم لوگوں نے ایک پروگرام رکھے، مسجد پریچے، یعنی مسجد کیسے کہتے ہیں ہندو بھائیوں کو بتانا۔ مسجد پریچے ایک پروگرام رکھے ہم نے وہاں پر، ہمارے ہاں تو 150-200 ہندو بھائی آئے، اور یہ بلایا کرو ہندو بھائیوں کو مسجد میں، بلایا کرو، جب دیکھیں گے تو غلط فہمیاں دور ہوگی۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم بلاتے نہیں۔ میں تو ابھی اسلم کو میں نے شاید مغرب بعد میں کہا یا ابھی عشاء بعد میں کہا، ارے یار اپنے پروگرام میں ہندو بھائیوں کو بلایا کرو، سمجھ رہے آپ؟ ہندو بھائیوں کو بلایا کرو، وہ بھی دین سیکھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں۔ ہم نے ہندو بھائیوں کو مولانا اسرار صاحب
ہم نے ہندو بھائیوں کو مسجد میں بلایا کہ مسجد کیا ہوتی ہے، تو ہم نے پورا بتایا. تو پہلے ہم نے ان کو طہارت خانہ دکھایا، انہوں نے طہارت کا طریقہ دیکھے، اس میں 3 ڈاکٹر بھی تھے بڑے بڑے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا کہ بھئی ہم لوگ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں. وضو دیکھو ادھر دیکھو، اب کیا میں سمجھا رہا ہوں. نماز سے پہلے ہم لوگ وضو کرتے ہیں، تو وضو کرتے وقت اس نے دیکھا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، اچھے سے ہاتھ دھو رہے ہیں، برابر ایسا، اور اس کو ہم خلال کہتے ہیں، ہے نا، انگلیوں کا خلال. تو اس نے جب یہ دیکھے مولانا تینوں ڈاکٹروں نے، تو تینوں ڈاکٹروں نے ایک ساتھ بولے مفتی صاحب یہ آپ لوگ جو اس طریقے سے انگلیاں صاف کر رہے ہیں تو یہ ابھی کورونا کی وجہ سے کر رہے ہیں کیا؟ کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا 1400 سال سے کر رہے ہیں. یہ کس نے بتایا آپ لوگوں کو؟ یہ کس نے بتایا یہ ایسا یہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا ہمارے نبی نے بتایا. تو کہا کہ سنو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ صاحب ابھی کورونا سے بچنے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس میں فرسٹ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو، انگلیوں میں خلال کرو. آج کورونا آیا مولانا، کورونا نے پوری دنیا کے ہندو بھائیوں کو بھی بتا دیا کہ میں یہاں رہتا. کہاں رہتا؟ اب سب کیا کر رہے ہیں؟ ارے بولو نا. ابھی ہم لوگ وضو کی اہمیت کو سمجھتے نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو کیے چلے. او یارو اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر خلال کرو گے، انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، پیر کی انگلیوں کا خلال، کیوں وضو اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے، ناک میں پانی، حلق میں پانی. جب پورا وضو انہوں نے دیکھے تو اس میں وہ جو ایک بچے کو ہم نے بیٹھاتے، مولانا کو بیٹھائے تھے، وضو بتا رہا تھا، تو اس نے جب ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ اور پھر غرارہ کیا، تو ڈاکٹر خود ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ مفتی صاحب کورونا کا پہلا ٹریٹمنٹ یہی ہے، کیونکہ کورونا کے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ 2 دن یہاں رہتا، 2 دن کہاں رہتا؟ یہاں رہتا، پھر تیسرے دن گلے میں جاتا، پھر 7ویں دن پھیپڑے میں جاتا. تو یار تم لوگ تو ایسے اسٹائل سے منہ ہاتھ دھو رہے ہیں کہ وہ تو رہ ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو رہ ہی نہیں سکتا. یارو نماز کے لیے جو وضو اگر مسلمان 5 مرتبہ کرے گا، میں پوچھتا ہوں بتاؤ نعیم بھائی سنجاد والا، امتیاز بھائی، قادری صاحب، کہ 5 مرتبہ جو آدمی وضو اس طریقے سے کرے گا، ناک میں خلال کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، حلق میں غرغرے کے لیے پانی ڈالے گا، اس طریقے سے 5 مرتبہ وضو کرے گا، تو کورونا بولے گا سالا یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، یہاں رہنے کو جگہ ہی نہیں، جگہ ہی نہیں یہاں رہنے کے لیے. میں آپ کو دنیاوی اسٹائل سے سمجھا رہا ہوں دین کی اہمیت، کہ سمجھ لو اس پیغام کو. دنیا سمجھ رہی ہے آج، بڑے بڑے ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں آج، اور بھلے ہی ان کو بولنے میں شرم آئے لیکن وہ بھی مان رہے ہیں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. ایک اور بات، میں خود 4 مہینہ تک کے کورونا کے ہاسپٹل میں رہا. میں نے دیکھا کہ بمن ڈاکٹر جب مریض 15 دن کے بعد 17 دن کے بعد تھوڑا اچھا ہو کر گھر کو جاتا تھا تو بمن ڈاکٹر باقاعدہ چٹھی لکھ کر دیتا تھا، تو چٹھی پر برہمن ڈاکٹر بھی لکھ کر دیتا تھا کھانا. نہیں سمجھے آپ؟ کھانا نہیں سمجھے آپ؟ وجہ اس کو بھی پتا چل گیا تھا اس کا علاج یہی ہے. یعنی مسلمانوں تمہارے کھانے پینے کی اہمیت بھی کورونا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو بھی سمجھا دیا کہ مسلمان کھاتا بھی تو فالتو نہیں کھاتا. مسلمان کھاتا بھی تو فالتو نہیں کھاتا. الحمدللہ اپنے اس میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو کہاں سے کورونا چھوکر گزرے گا؟ او یارو میرے یارو سمجھ لو دین کو. ہاں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ختم نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اگر دماغوں میں تمہارے ڈالا جا رہا ہوگا، اور ڈالا جا رہا ہے پری پلان منظم انداز میں ڈر اور خوف کو ہمارے آپ کے دماغوں میں
ڈالا جا رہا ہے، ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہے، تاکہ ہم روزانہ جب ایسے ویڈیوز دیکھیں گے تو ہمارے اندر کانفیڈنس ٹوٹ جائے گا اور ہم کو لگے گا کہ ظلم بہت عام ہو گیا اور اب ایمان والوں کا جینا مشکل، داڑھی کے ساتھ باہر نکلنا مشکل، ایمانی شناخت اور ایمان کے ساتھ ایمانی پہچان کے ساتھ گھومنا پھرنا مشکل، بازار میں جانا مشکل، کاروبار کرنا مشکل، ڈیوٹیاں کرنا مشکل۔ یہ پری پلان دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں میں تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہوں کہ یاد رکھو ہمارا ایمان ہے کہ زندگی موت نفع نقصان سب کچھ، پھر بول دو زور سے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، بلکہ اسلام کا معاملہ یہ ہے، مسلمانوں سن لو، اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔